السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مدنی قاعدے کے تمام پچھلے قاعدوں قواعد کی دہرائی کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جانے والے حروف 7 ہیں اور وہ حروف مستعلی ہیں۔ خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ قرآن مجید میں کہیں پہ بھی آ جائیں، ان کو ہر حالت میں پر یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ آگے ہونٹوں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 4۔ فا، با، میم، واو۔ آگے سیٹی والے حروف دیکھیں، ان میں سیٹی نکالنی ہے۔ سین، صاد، زا۔ آگے ملتی جلتی آواز والے حروف جنہیں حروف قریب الصوت بھی کہا جاتا ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ تا، طا، زا، ذال، ظا، ثا، سین، صاد، دال، ضاد، کاف، قاف، ہا، حا، حمزہ، عین۔ آگے دیکھیں حرکات جو کہ زبر زیر پیش ہے، تنوین جو کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہیں، اور حروف لین جو واو لین اور یا لین ہیں، ان کو ہر حالت میں ہم بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف یعنی نرمی سے پڑھیں گے۔ یعنی یہ قرآن مجید میں کہیں پہ بھی آ جائیں حرکات، تنوین اور حروف لین، تو ان کو ہم لوگوں نے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے پڑھنا ہے۔ اب یہ دیکھیں حروف لین کون کون سے ہوتے ہیں؟ واو لین اور یا لین۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ آگے دیکھیں حروف مدہ جو کہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ ہیں۔ کھری حرکات جو کہ کھرا زبر، کھڑے زیر اور الٹا پیش ہے کو ہمیشہ ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب دیکھیں حروف مدہ کون کون سے ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ ان کے علاوہ تمام مدات کو ان کی مقدار کے مطابق کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی حروف مدہ اور حرکات کے علاوہ مدات بھی جو آتی ہیں نا، جو ہم نے پڑھی تھیں، جو 6 ہیں: مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض، ان کو بھی ہم لوگوں نے قرآن مجید میں آئے تو لمبا کرنا ہے۔ اب دیکھیں مد متصل کا بتا ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، اور حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ ان دونوں کو ہم نے 2 2.5 الف یعنی 4-5 حرکات کے مطابق کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آگے دیکھیں مد لازم اور مد لین لازم۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، اور حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا۔ ان کو ہم نے 3 الف یعنی 6 حرکات تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مد عارض اور مد لین عارض۔ دیکھیں اگر حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد عارض، اور اگر حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو یعنی وقف وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض۔ ان کو ہم نے 1 2 یا 3 الف یعنی 2 4 یا 6 حرکات تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ ہمیں پتہ ہے 6 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب یہ حروف ساکن ہوں گے تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، اور اگر یہ حروف مشدد ہوں گے تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب جب ساکن ہوگا تو ہم نے 2 آوازیں نکالنی، آواز لوٹتی ہوئی نکلنی، جیسے کہ دال لگا لو، د، اس طرح کر کے، ٹھیک ہے؟ اور جب مشدد ہوں گے تو انہیں جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی کہ زور دے کر پڑھیں گے۔ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ قرآن مجید میں حمزہ کے اوپر ایسے ساکن جزم بنی ہو تو حمزہ ساکن ہو رہا ہو تو اسے ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ آگے آ جاتے ہیں نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ گنہ ہوتا ہے۔ یعنی مشدد کیا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر اس طرح کی 3 دندان والی شکل بنی ہو جس حروف پر، اگر وہ نون کے اوپر یا پھر میم کے اوپر بنی ہوگی تو اس میں ہمیشہ کیا ہوگا؟ گنہ ہوگا۔ آگے دیکھیں ہم لوگوں نے دیکھنا ہے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے، جن میں ہم گنہ کرتے ہیں، کچھ میں کرتے ہیں اور کچھ میں نہیں کرتے۔ تو یہ کتنے قاعدے ہیں؟ 4 قاعدے ہیں: اظہار، اخفاء، ادغام اور اقلاب۔ اظہار میں گنہ نہیں کرتے جو کہ حروف ہلکی آتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی بھی حروف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی گنہ نہیں کریں گے۔ اب حروف ہلکی کون کون سے ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اخفاء۔ اخفاء میں ہمیشہ گنہ کرتے ہیں اور نون کی آواز کو چھپایا جاتا ہے، کیونکہ اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ اب دیکھیں حروف اخفاء کتنے ہیں؟ 15۔
تا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف۔ ان تمام حروفوں میں سے کوئی بھی حروف آ جائے گا تو ہم اخفا کریں گے اور اس میں گنہ کرنا ہے۔ آگے آ جاتا ہے ادغام۔ ادغام کا قاعدہ کب ہوتا ہے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حروف آ جائے تو ہم دو میں را اور لام میں بغیر گننے، باقی چار میں گننے کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس میں کتنے حروف آتے ہیں؟ حروف یرملون 6 ہیں، یا را میم لام واو نون۔ را اور لام میں گنہ نہیں کریں گے، یا میم واو اور نون میں گنہ کریں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اقلاب۔ اقلاب میں بھی گنہ کرتے ہیں۔ اب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو ٹھیک ہے اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے، یعنی گنہ کر کے پڑھیں گے۔ اب اقلاب جب بھی ہوگا نا تو قرآن مجید میں ایسے با کے اوپر نا چھوٹی سی میم بنی ہوگی، ایسے کر کے با ایسے ہوگا اور اس کے اوپر چھوٹی سی میم بنی ہوگی۔ اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے اور ادھر ہم نے کیا کرنا ہے، گنہ کرنا ہے۔ اب ہم آسان لفظوں میں کہیں تو ہم لوگوں نے نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حمزہ ہا عین ہا غین خا را اور لام آ جائے تو ان میں گنہ نہیں کرنا، باقی جتنے بھی حروف آئیں گے ان سب میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، گنہ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ مطلب تمام حروف یاد نہیں رکھ سکتے، یعنی حروف اخفا نہیں یاد رہیں گے، سارے حروف آپس میں مل جل جائیں گے، تو پھر ان کے لیے یہ آسان لفظوں میں آپ نے صرف وہ حروف یاد کر لینے ہیں جن میں گنہ نہیں کرنا، باقی سب حروفوں میں ہم نے کیا کرنا ہے، گنہ کرنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں میم ساکن کے قاعدے۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، اظہار شفوی، اخفاء شفوی اور ادغام شفوی۔ اب دیکھیں اخفاء شفوی کب ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا، یعنی کہ میم ساکن ہوگا اس کے بعد با لکھا ہوگا تو کیا ہوگا، اخفاء شفوی، ٹھیک ہے، گنہ کریں گے۔ اسی طرح ادغام شفوی کب ہوگا؟ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوگا، یعنی گنہ کریں گے۔ اظہار شفوی کب ہوگا؟ با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حروف آ جائے، ٹھیک ہے، تو گنہ نہیں کریں گے کیونکہ اظہار شفوی ہوگا اور اظہار شفوی میں گنہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے دیکھنا ہے کہ گنہ کسے کہتے ہیں، گنہ ہوتا کیا ہے؟ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو گنہ کہتے ہیں اور اس کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی حروف ہے تو ہم لوگوں نے اس کو جہاں پر گنہ ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد یا میم ساکن کے بعد جو گننے ہو رہے ہیں ان میں ہم لوگوں نے آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے اور 1 الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے، پھر ہمارا گنہ پورا مکمل ہوگا۔ اب ہم لوگوں نے پڑھنا ہے تفخیم و ترقیق۔ تفخیم کے معنی حرف کو پر پڑھنا اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنے کے ہیں۔ اب 3 حروف ہیں جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پر صورتیں۔ اب وہ حروف کون سے ہیں؟ الف لام اور را۔ الف کو کب پر پڑھیں گے؟ الف سے پہلے پر حرف آ جائے تو الف کو پر پڑھیں گے۔ اب پر حرف کون سے ہوتے ہیں؟ حروف مستعلیہ، ٹھیک ہے، اور لام کیا؟ اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ اب را کو پر پڑھنے کی صورتیں دیکھیں۔ را کے اوپر زبر یا پیش ہو، را کے اوپر 2 زبر یا 2 پیش ہو، یا را کے اوپر کھڑا زبر ہو، ٹھیک ہے، تو را کو پر پڑھیں گے۔ پھر را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، اور یا پھر را ساکن سے پہلے حرف پر عارضی زیر ہو، یا را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، تو ان سب صورتوں میں بھی را کو پر پڑھیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی حروف آ جائے تو ان سب صورتوں میں را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم لوگوں نے دیکھنی ہے را کو تمام کو باریک پڑھنے کی صورتیں۔ الف کو، الف سے پہلے باریک حرف ہو تو الف کو باریک پڑھیں گے، یعنی حروف مستعلیہ کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ آگے ہے لام۔ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، اور باقی تمام لام اللہ کے علاوہ جتنے بھی لام قرآن مجید میں آئیں گے ان کو ہم نے باریک ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے را کو باریک پڑھنے کی صورتیں۔ را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہوں، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہوں، یا را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو، تو ان تمام صورتوں میں را کو باریک پڑھیں گے۔ آگے ہم نے دیکھنا ہے عارضی زیر کیا ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور ان الف پر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی، ان پر جو بھی حرکت لگا دی جائے وہ عارضی حرکت ہوگی۔ اس کی ہم نے مثال بھی دیکھی تھی، ارجعی کے الف کے نیچے زیر عارضی ہے۔ آگے دیکھیں زائد الف۔ قرآن پاک میں بعض جگہ الف پر گول دائرے کا نشان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایسے الف کو زائد الف کہتے ہیں اور ان الف کو نہیں پڑھتے۔ اس کے بعد آتا ہے دنیانن، بنیانن، سنوانن اور قنوانن کے نون ساکن میں کون سا قاعدہ ہوگا؟
اب ان 4 کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار متعلق ہوگا، یعنی ان 4 کلمات میں گناہ نہیں کریں گے. یعنی یہاں پر حروف یرملون رہے ہیں لیکن ایک ہی کلمے میں آ رہے ہیں، دوسرے کلمے میں نہیں آ رہے، تو جس کی وجہ سے ادغام نہیں کریں گے، اظہار متعلق کریں گے اور گناہ نہیں کریں گے. آگے دیکھیں سکتہ کسے کہتے ہیں. آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے. ٹھیک ہے، یعنی سانس نہیں توڑنا، صرف آواز کو روکنا. اگر سانس بھی توڑ دیا تو وہ بالکل ہی جیسے کہ بالکل ہی ہم رک گئے ہیں تو وہ وقف ہو جائے گا. تو ہم نے وقف نہیں کرنا، سکتہ کرنا ہے. تو وقف اور سکتے میں یہی فرق ہے کہ اس میں وقف میں ہم آواز بھی روک دیتے ہیں اور سانس بھی روک دیتے ہیں، لیکن سکتہ ایسا ہے جس میں ہم آواز جو ان سے ہیں وہ روک دیتے ہیں لیکن سانس کو جاری رکھتے ہیں، یعنی ایک ہی سانس میں آگے بھی پڑھیں گے ہم، اسے سکتہ کہتے ہیں. آگے تسہیل. تسہیل کے معنی نرمی کرنا، یعنی دوسرے حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا. اس میں 2 حمزات ہیں، پیچھے ہم پڑھ بھی چکے ہیں. آگے آتا ہے امالہ کسے کہتے ہیں. زبر کو زیر اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں. امالہ کی راہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ امالہ کی راہ کو اردو کے لفظ قطرے کی راہ کی طرح پڑھیں گے، یعنی رے کی طرح پڑھیں گے، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں گے. آگے دیکھیں وقف کے کیا معنی ہیں. وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں. اب دیکھیں وقف کی حالت میں کلمے کے آخر پر اگر زبر، زیر، پیش، 2 زیر 2 پیش ہوں تو ان سب کو کیا کریں گے؟ تو ان سب کو ہم لوگ وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے. اگر کلمے کے آخر میں 2 زبر کی تنوین ہو تو اسے الف سے بدل دیں گے، اور اگر گول تا ہو تو اسے ہا سے بدل دیں گے، چاہے اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو. ٹھیک ہے. نون قطنی کسے کہتے ہیں. تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں. آگے دیکھیں، آگے آ رہا ہے گول دائرہ. وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے. میم وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے. تو وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ وقف مطلق کی علامت ہے اور یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. جیم وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. یعنی کہ تو جیم اور میم پر آپ ٹھہر سکتے ہیں، بہتر ہے ان میں ٹھہرنا. ٹھیک ہے، اور میم پہ تو لازم ہے ٹھہرنا. آگے دیکھیں زا وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے. یعنی بہتری کس طرف ہے زا میں کہ نہ ٹھہرا جائے. آگے دیکھیں سواد وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی ٹھہرنا نہیں چاہیے، ملا کے پڑھنا چاہیے لفظ کو. لام الف پر وقف کی وضاحت فرمائیں. اگر آیت کے اوپر لام الف لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، یعنی ٹھہر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ٹھہر سکتے، لیکن آیت کے علاوہ لام الف لکھا ہو تو نہیں ٹھہرنا چاہیے. اعادہ کسے کہتے ہیں؟ وقف کرنے کے بعد پیچھے سے ملا کر پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں. یعنی آپ ایک آیت مکمل کر رہے ہیں لیکن بیچ میں ہی آپ کا سانس ٹوٹ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ 2-3 حروف پیچھے سے پڑھنا شروع کریں گے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اعادہ. سنتوں کا بند اور نیک بننے کے لیے چلتے پھرتے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ یا خبیرو. علم کے کتنے درجات ہیں اور کون کون سے ہیں؟ علم کے 5 درجات ہیں. خاموشی، توجہ سے سننا، جو سنا اسے یاد رکھنا، جو سیکھا اس پر عمل کرنا، اور جو علم حاصل ہوا اسے دوسروں تک پہنچانا. حافظے کی مضبوطی کا وظیفہ کیا ہے؟ یا علیمو 21 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر پانی پہ دم کر کے 40 روز تک نہار منہ پینے یا پلانے سے انشاءاللہ عز وجل پینے والے کا حافظہ مضبوط ہوگا. سبق یاد کرنے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ سبق یاد کرنے سے پہلے اول و آخر درود شریف پڑھ کر اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام پڑھنی چاہیے. وضو کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ وضو کے 4 فرائض ہیں اور وہ یہ ہیں: پورا چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. اگر ان 4 میں سے کوئی ایک فرائض پورا نہیں ہوگا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. غسل کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ غسل کے 3 فرائض ہیں اور وہ یہ ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا. اگر آپ ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک کام نہیں کریں گے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا. تیمم کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ تیمم وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس پانی موجود نہ ہو اور آپ نے نماز پڑھنی ہو یا پھر وضو کرنا ہو تو آپ اس طرح وضو کرتے ہیں. تیمم کے 3 فرائض ہیں اور وہ یہ ہیں: نیت، سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا. نماز کی کتنی شرائط ہیں اور کون کون سی ہیں؟ نماز کی 6 شرائط ہیں اور وہ یہ ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ. طہارت سے مراد سب سے پہلے آپ
نماز سے پہلے صاف ستھرے ہو کر پھر آئیں۔ ستر عورت یعنی کہ جو آپ کو چھپانے، جو اعضاء چھپانے ہیں، یعنی کہ آپ نے اپنے بال چھپانے ہیں، آپ نے اپنے بازو چھپانے ہیں، ان سب کو چھپانا۔ استقبال قبلہ یعنی کہ قبلے کی رخ ہو جانا۔ وقت ہونا نماز کا، نماز کی نیت کرنا اور تکبیر تحریمہ کرنا۔ نماز کے کتنے فرائض ہیں اور کون کون سے ہیں؟ نماز کے 7 فرائض ہیں اور وہ یہ ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ اخیرہ، خروج بصنع۔ جزاک اللہ خیرا۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں سے قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی آمین۔